السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں خوش آمدید۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمین۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو یہودی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو باطل قرار فرمایا، یعنی باطل قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے اگر آخرت جو ہے وہ صرف تمہارے لیے ہے، تم ہی اس کے حقدار ہو، تو پھر تم موت کی تمنا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور بوجہ خوف سزا اور اعمال کفریہ کے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے جو برے کام کیے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، تو اس لیے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ حالانکہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ موت کی تمنا تو دور کی بات، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال کے برابر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی جو لمبی عمریں ہیں ان کو اللہ کی عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل، قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہو، عدوا دشمن، لجبریل جبرائیل کا، فإنه نزلہ تو اتارا ہے اس نے یہ کلام، علی قلبک تیرے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کلام کی، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری سناتا ہے، للمؤمنین ایمان والوں کو۔ بعض یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ وہی جو ہے وہ حضرت جبرائیل امین لاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو ان سے دشمنی ہے، ہماری جو قوم پر واقعات ہائلہ اور سخت احکامات جو تھے وہ انہی کے ذریعے آتے تھے، یعنی جبرائیل امین کے ذریعے۔ میکائیل علیہ السلام خوب ہیں، بارش اور تو انہوں نے یہ کہا کہ میکائیل خوب ہیں، بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ وہی لایا کرتے تو ہم مان لیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیں کہ جو شخص جبرائیل سے دشمنی رکھے تو وہ یہ جانے کہ اس کے اس امر کو قرآن کے نام ماننے میں کیا دخل ہے، یعنی دشمنی کو کیا دخل ہے کہ جبرائیل لائیں یا میکائیل لائیں، کیونکہ اس میں تو وہ محض سفیر ہیں، سفارت کے طور پہ انہوں نے یہ قرآن کریم، یعنی اللہ تعالیٰ کی سفیر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قرآن دیا اور انہوں نے یہ قرآن کریم آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا۔ اب لانے والا جو ہے اس کی خصوصیت کیوں دیکھی جائے، یعنی جو قرآن کو لے کے آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ خود یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ تصدیق کر رہی ہے اپنے سے پہلے والی آسمانی کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے اور خوشخبری سناتی ہے ایمان والوں کو، اور یہی جو ہے وہ کتب سماویہ کی شان ہوتی ہے۔ تو قرآن تو ہر حال میں آسمانی کتاب ہے اور وہ قابل اتباع ٹھہرا، اور جبرائیل امین سے جو ان کی دشمنی ہے کہ یعنی وہ جو یہ کہہ رہے ہیں ہماری دشمنی ہے، ہم اس کو تب نہیں مار رہے، ان پر اس قرآن کو نہیں مان رہے، تو یہ ان کی حماقت ہے۔ من کان عدوا للہ، من کان جو شخص ہے عدوا للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ وجبریل ومیکال
اور اس کے پیغمبروں کا، و جبریل اور جبرائیل کا، و میکال اور میکائیل کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ دشمن ہے ان کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے، تو اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک خود اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، یا اس کے دوسرے ملائکہ سے، یا اس کے رسولوں سے، یا خود میکائیل سے، جن کی دوستی کا وہ دم بھر رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، آپ ان کے ذریعے اگر قرآن آتا ہم ایمان لاتے۔ تو ان سب سے عداوت رکھنا، جبرائیل سے عداوت رکھنا، یہ سارے یعنی کہ ایک ہم پلہ شمار کی جاتے ہیں، یعنی کہ سارے ایک جیسے شمار کیے جاتے ہیں، چاہے آپ ایک سے دشمنی رکھیں، چاہے کسی بھی فرشتے سے رکھیں، تو یا اللہ سے رکھیں، تو یہ سب ہم پلہ ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ ان سب عداوتوں کا قانون یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، پیغمبروں کا ہے، چاہے وہ جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، تو ان سب کا وبال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود دشمن ہے ایسے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَلَقَدْ اور تحقیق، انزلنا ہم نے اتاری ہیں تیری طرف، آیات بینات واضح نشانیاں، وما یکفر بہا نہیں انکار کرتے اس کا الا الفاسقون مگر وہی جو نافرمان ہیں۔ یعنی کہ جبرائیل وہ یہود نے جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی واضح دلیل نہیں آئی ہے کہ جس کو ہم جانتے یا پہچانتے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو صرف ایک واضح دلیل کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے تو آپ کے پاس بہت سے واضح دلائل بھیجے ہیں جن کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور ان کا انکار نہ جاننے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو انکار ہے ان کا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کوئی اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، نہیں مطلب کہ اللہ کے احکامات کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب جو یہودی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی واضح دلیل ہی نازل نہیں ہوئی کہ جس کو ہم جانتے یا پہچانتے، تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو دعویٰ تھا اس کو غلط قرار دیا، باطل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دلیل نہیں، آپ پر تو ایسے بے شمار ہزار دلائل ہم نے نازل کیے ہیں کہ جن کو یہ خوب جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کا جو یہ انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں، اور اس لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں صحت اور عافیت کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی سسٹر کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔